ولی بنتا ہی ولی بنتا ہی نہیں۔ تو حاضرین محترم، حضرت مولا کائنات کی شان وراء الورا ہے، آپ کی عظمت وراء الورا ہے۔ یہ تو وہ عظیم ہستی ہے، فرمایا علی کا بلکہ جتھے تیرا حج ہوئے علی نال بغض رکھیں، علی نال بغض رکھیں، علی تو نکمیا اتھے تیرا حج ہوئے جتھے علی جمیا۔ سبحان اللہ۔ اور علی کا ذکر سن کے منافق کو تکلیف ہو جاتی ہے اور اس کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن مومن کے سامنے جب مولا کائنات کا ذکر کیا جائے تو مومن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مومن کے ایمان کو تازگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ تو وہ علی ہے، بلکہ میں کیا آپ کے حوالے سے عرض کروں، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کے بڑے واقعات ہیں۔ میرے کریم آقا نے ایک وقت وہ بھی آیا، صحابہ اکرام جمع تھے، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوگا اور میں اس مرد کو جھنڈا دوں گا، اللہ اکبر، جو فتح کرے گا، خیبر کو فتح کرے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا، جب وہ دن آیا تو فرمایا علی کدھر ہے؟ تو کہا گیا علی اشوب چشم کی حالت کے اندر، یعنی آپ کو اشوب چشم ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، فرمایا انہیں بلایا جائے۔ جب مولا کائنات کو بلایا گیا، خدا کی عزت کی قسم، جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے اپنا لعاب شریف ان کی آنکھوں میں لگایا، آنکھوں پر لگانے کی دیر تھی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی لعاب کی برکت سے جناب مولا کائنات کا اشوب چشم جاتا، اور آپ نے اللہ اکبر انہی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی، پتہ نہیں کس کو یہ جھنڈا ملتا ہے، کون خوش نصیب ہوتا ہے، لیکن جب جناب مولا کائنات کو دیا اور پھر کیا، آپ نیچے بیٹھتے ہیں، پھر علی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں حضور میں آپ کے کاندھوں پہ، بلکہ آپ میرے کاندھوں پہ آئے۔ اللہ اکبر، آپ نے کیونکہ نبوت کا وزن جناب صدیق نے اٹھایا تھا، نبوت کا بوجھ جناب صدیق نے اٹھایا تھا، اور ولایت کا اللہ اکبر بوجھ جو ہے کس نے اٹھایا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اٹھایا۔ حضرت علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے فرماتے ہیں اے علی بتائیے ذرا تمہارا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے، ہاتھ کی کیا طاقت ہے، کس قدر کہاں تک پہنچا؟ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا میرا ہاتھ عرش کی کنگریوں تک جا پہنچا ہے، اور عرض کیا اگر آپ فرمائے تو اس کی کنگری توڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دو عرش کی۔ اور پھر ایک دفعہ میرے کریم آقا نے بھی ممبر پاک پہ بیٹھ کر ایک دعویٰ فرمایا تھا کہ سلونی اما شئتا، جو چاہو مجھ سے پوچھو، جو ہو چکا اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہو، جو ہوگا جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہو، قیامت کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہو، سب کچھ۔ اور اسی طرح جب وہ دن آیا جناب مولا کائنات نے بھی دعویٰ کیا تھا، یہی دعویٰ کیا سلونی اما شئتا، علی سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اللہ اکبر، جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل نے کہا کہ اے علی اس وقت بتائیے جبریل کدھر ہے؟ آپ نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، بلکہ سدرہ پہ دیکھا، اللہ اکبر، جبریل نہیں نظر آئے، اور آپ فرمانے لگے جبریل تو ہی تو کھڑا ہے، جبریل نہ عرش پہ ہے، نہ سدرہ پہ ہے، نہ ساتوں آسمانوں پہ ہے، اور جبریل تو ہی تو کھڑا ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو گلے لگایا اور عرض کیا صدقتا یا علی، آپ نے سچ فرمایا۔ اور پھر حضور نے جب
انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا رہے تھے تو حاضرین محترم ہر ایک کو ایک دوسری کا بھائی بھائی بنا دیا. جب علی کی باری آتی ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب آنسو بہ رہے تھے میرے کریم آقا نے پوچھا یا علی معجوب کی کا یا علی اے علی تجھے کس چیز نے رلایا؟ اور عرض کیا حضور آپ نے مہاجرین و انصار کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا اور میں تو اکیلا رہ گیا ہوں. آپ نے فرمایا یا اخی انت یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی اللہ اکبر سارے بھائی بھائی میں نے بنا دیے لیکن تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں تو میرا بھائی. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات کی شان ہے. جتنا بیان کیا جائے خدا کی عزت کی قسم آپ کی شان ختم نہیں ہو سکتی. آئیے ایک واقعہ حضور غوث پاک کا سنیے کیونکہ 11ویں شریف کی محفل بھی ساتھ شامل تھی اس لیے چھوٹا سا واقعہ. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ جہنم کے دروگے کے پاس تشریف لے گئے. تاریخ کی کتب میں آتا ہے اتھینٹک کتب کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ جناب مولا کائنات تشریف لے گئے دو دروغہ جہنم کے پاس. اس کا نام تھا مالک. دروغہ جہنم کے نام کیا تھا؟ مالک اس کا نام تھا. جنت کا جو ہے وہ اس کا نام ہے رضوان. یہ دوزخ کا جو دروغہ تھا اس کا تھا نام کیا ہے؟ مالک. مالک مجھے بتا کوئی میرا مرید تو نہیں دیکھا تو نے جہنم کے اندر میرا مرید تو نہیں دیکھا؟ تو دروغہ مالک نے کہا حضور میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا. فرمایا دیکھو گی نہیں دیکھو گے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو میرا مرید ہوگا جو غوث کا مرید ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جو غوث کا مرید ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو آج بھی کوئی بندہ مومن کسی مشکل وقت میں بھی ہو خدا کی عزت کی قسم اگر حضور غوث پاک کو اگر مشکل وقت کے اندر پکارے تو حضور غوث اعظم مدد کو پہنچتے ہیں. حاضرین محترم دعا ہے رب کائنات میری معروضہ کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح کی محافل سے آنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.